بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ عطا بن نبی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمانوں مجاہدوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منورہ لایا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5679۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے شربت میں، بچنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور قمی نے روایت کیا ان سے لیث نے، ان سے مجاہد نے، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور پچنا لگوانے کے بارے میں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5680۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5681۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5682۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے، یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے، تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5683۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو متوکل نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5684۔ سلام بن مسکین ابو روح بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرما دیں اور ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں۔ پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرا میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، آپ نے بھی ویسا ہی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5685۔ امام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے یہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔
چنانچہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5686۔ خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلونجی استعمال کراؤ۔ اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا کہ سام کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوا سام کے۔ بن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5688۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ، روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، یہ زود ہضم بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5689۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5690۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5691۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی کست کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5692۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک شیر خوار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگہ پر چھینٹا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5693۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5694۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5695۔ حمید طویل نے خبر دی اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے پچنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا، آپ کو ابو طیبہ، نافع یا میسرہ نے پچنا لگایا تھا، آپ نے انہیں 2 سا کھجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارثہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچنا لگوانا ہے اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے، اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرہ حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو،
بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5696۔ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پچنا نہ لگوا لوگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5697۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے میں مقام لہی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں پچنا لگوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محرم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5698۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5699۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پچنا لگوایا۔ یہ پچنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو لہی جبل نامی پانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5700۔ حشام بن حسان نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں پچنا لگوایا، آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5701۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے، اور پچنا لگوانے میں ہے، اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5702۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر سر منڈوا لے اور کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا ایک قربانی کر دے۔ ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5703۔ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفا ہے تو پچنا لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن آگ سے داغ کر علاج کو میں پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5704۔ محمد بن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظر بد اور زہریلے جانور کی کاٹ کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ حسین نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک ایک 2 نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو آسمان کے مختلف کناروں میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے،
اس لیے ہم ہی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705۔ حمید بن نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرما آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بدتر حصے میں پڑا رہنا پڑتا تھا۔ پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی، تب عدت سے باہر ہوتی۔ بس 4 مہینے 10 دن تک سرما نہ لگاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5706۔ سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہے، البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسی سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے حکم بن عطیبہ نے خبر دی، انہیں حسن بن عبداللہ عرنی نے، انہیں عمرو بن حریث نے اور انہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کر دی تو پھر عبد الملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتماد ہو گیا، کیونکہ عبد الملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا۔ شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5708۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5783۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5784۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5785۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزے کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5787۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5789۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کی مطابقت یونس نے ظاہری سے کی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا، کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیث اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا از راہ تکبر لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں، مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں سے بولے، ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم، اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔
پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5792۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5793۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ، پرنس، ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5794۔ ابن عینہ نے خبر دی، انہیں عمروں نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5795۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی مطابقت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو زناد نے اعرج سے کی، دو جبوں کے ذکر کے ساتھ، اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا جبتان، اور جعفر نے اعرج کے واسطے سے جنتان کا لفظ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5797۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا، آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی،
اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سر پر اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5798۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے۔ آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا۔ پھر میں بڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5799۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا، تو حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ذکر کر دو۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی قباؤں میں سے ایک قبا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی۔ مسعود نے بیان کیا کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5800۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبا ہدیے میں دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا۔ ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبداللہ بن یوسف نے کی، ان سے لیث نے، اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا فروج حریر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5801۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے لیے کہ قمیص نہ پہنو، نہ امامے، نہ پاجامے، نہ برنس اور نہ موزے، البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کو ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگایا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5803۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ پہنے، اور جسے چپل نہ ملے وہ موزے پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5804۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ قمیص نہ پہنو، نہ پاجامے، نہ امامے، نہ برنس اور نہ موزے پہنو، البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5805۔ سالم نے خبر دی، انہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے، نہ امامہ پہنے، نہ پاجامہ، نہ برنس، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو، اور نہ موزے پہنے، البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے پھر پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5806۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر 4 مہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عموماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے گھر ہی کے افراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قیمت سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے منہ کو باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاق پٹکے والی کہنے لگے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور 3 دن تک اسی میں ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے۔ وہ نوجوان ذہین اور سمجھدار تھے۔ صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے مکے کے قریش میں پہنچ جاتے تھے، جیسے رات میں مکے ہی میں رہے ہوں۔ مکہ مکرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے، اور جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غار ثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار ثور کی طرف ہانک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پو پھٹتے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5807۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5808۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5809۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی جو اس نے خود بنی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا؟
پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا ہے۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر ان سے کہا، تم نے اچھی بات نہیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5811۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا کپڑا زیادہ پسند تھا۔ بیان کیا کہ حبرہ کی سبز یمنی چادر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5812۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر پہننا بہت پسند تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5813۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی نعش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5814۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی، پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو، اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا، اور ابو جہم کی سادی چادر لیتے آؤ۔ یہ ابو جہم بن حذیفہ بن غانم بن عدی بن کعب قبیلے میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5817۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک موٹی کملی کسا اور ایک موٹی ازار نکال کر دکھائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا، اور 2 وقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اور گھٹنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، اور اشتمال سما سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5819۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناوے اور 2 طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار
دوسرے بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بھی ہو جاتی۔ صرف چھونا ہی کافی تھا، کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا، اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضامندی کے صرف اس سے بیع منعقد ہو جاتی۔ اور دو کپڑے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہی سے ایک اشتمال سما ہے۔ سما کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا، ایک چادر اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5820۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا، یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمر اور پنڈلی کو ملا کر باندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو، اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جسم پر لپیٹے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، اور آپ نے ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5821۔